ہمیشہ اپنے آپ کو امام سے قریب کرنے کی کوشش کرو. always try to do something for امام. always think about this کہ میری زندگی تو چل رہی، میں اسلام کے لیے، میں امام کے لیے کیا کام کروں. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، ساری دنیا کے یوتھ کو بولتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ سوچنا کہ I have to do something in my life. اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہماری زندگی کیا؟ ایک جانور کی طرح زندگی ہے. دنیا میں جانور بھی آتا ہے، رہتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہم کو ویسے زندگی گزارنا نہیں ہے. ہم کو شیعتنا کون لنا زینا بننا ہے. ہم کو شیعتنا کون لنا زینا بننا ہے. کیا میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بن جاؤ. کسی شہر میں آپ رہے، شارجہ میں رہے، یورپ امریکہ میں رہے، UK میں رہے، دنیا کے کسی حصے میں رہے، سب کانٹیننٹ میں رہے. ڈو سم تھنگ ان یور لائف. اور جب بھی کوئی کام کرے گا، کوئی امام کے لیے ذرا بھی کام کرے گا، یہ اتنا کریم گھرانہ ہے. پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو. امام کا گھرانہ، خاندان اہل بیت محمد اور آل محمد، یہ اتنے کریم ابن کریم ہے کہ اگر تم نے ذرا بھی ان کے لیے کام کیا تو تمہارا نام ان کے نام کے ساتھ باقی رہے گا. یہ تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اپنے نام کے ساتھ. آج اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تو آج وہی لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. جب زائر نجف اشرف سے کوفہ جاتا ہے مولا کے گھر پہ، اللہ ہم کو جانا نصیب ہو مولا کے گھر. وہاں سے ہم سب مسجد کوفہ جاتے ہیں. مسجد کوفہ کی زیارت کے بعد جب آپ مولا کے گھر آتے ہیں، پلیز میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می. جب مولا کے گھر میں، مولا کا گھر آف کورس وہی بلڈنگ تو نہیں ہے، جگہ وہی ہے، اسی انداز کا. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو مولا کے گھر کو بتایا جاتا ہے 1400 سال کے بعد بھی آج بھی بتایا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا گھر یہ تھا، مطلب یہاں پہ تھا. اور اسی کے پیچھے اندر ہی جب آپ اندر جاتے ہیں، رائٹ پہ مولا کا گھر ہے، اس کے سامنے ایک ایسے کھنڈرات نظر آتے ہیں. بتایا جاتا ہے کھنڈرات کیا ہے. ایک بالکل کھنڈرات. جب پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ ظالم ابن زیاد کا محل تھا. جو پیلس تھا وہ کھنڈر ہو گیا، جو چھوٹا سا گھر تھا وہ آج باقی ہے. ظالم ابن زیاد جس محل میں رہ کر ظلم عظیم کرتا تھا، جو قاتل امام حسین ہے، دشمن علی ہے، اس ظالم کا کھنڈر ہو گیا آج محل. اور اس نے جن لوگوں کو شہید کیا، میثم تمار جس میں سر فہرست ہے، آپ سب جانتے کہ کیا ظلم سے شہید کیا جناب میثم کو. ہاتھ کاٹے، میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، پھانسی دی، ہینگ کر دیا، آخر میں زبان کاٹ دی. دوستو میں کتنی آسانی سے بول رہا ہوں. امام علی کی محبت میں زبان کٹی، دار پہ چڑھے، پکار کے کہا صدقتا یا امیر المومنین، جب زبان کٹ رہی تھی. اس لیے کہ امام علی نے کہا. اب سوچو کتنی آسانی سے میں نے بول دی، کیا حال ہوا ہوگا تکلیف کا. ان کا جرم کیا تھا، میثم کا کرائم کیا تھا. خدا نہ خواستہ کیا انہوں نے کسی کا مال لوٹا تھا؟ کیا خدا نہ خواستہ وہ ڈاکو تھی؟ صرف ولایت امیر المومنین. میں یہی بول رہا یوتھ کو شارجہ امام بارگاہ علی رضا کے ممبر سے کہ it's your responsibility, you have to protect the ولایت of امیر المومنین. اگر تم کو سروائیو کرنا خالی زبان سے مت بولو کہ you love امام علی. Don't say like this کہ I love امام علی. If you love امام علی then do something for امام علی. If you really love امام علی then live for امام علی. زندہ رہو مولا کے لیے، مولا کے لیے کام کرو. مولا کو ڈمشیاں نہیں چاہیے. again and again and again and again I'm telling you the same thing. میں سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں، ہر اپنے طریقے سے کام کرو. ہر آدمی پیسہ نہیں خرچ کرے. کوئی غریب ہے وہ بھی کام کرے، کوئی ہاتھ سے کر سکتا وہ بھی کرے، کوئی پین سے کر سکتا وہ بھی کرے. کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اخلاق کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنی زبان کو اتنی صاف بنا لو کہ تم سے لوگ مل کے یہ بولے کہ علی والا ایسا ہوتا ہے. زبان میں تلخی کو پیدا مت کرو، زبان میں کڑواہٹ کو پیدا مت کرو.
کہ زبان کھلے تو ایسے پتا چلے کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل رہا. یہ نہیں کرو، بلکہ کچھ نہیں کر سکتے، can't do anything، اپنی زبان سے تو محبت سے تو بات کر سکتے، تمہارا بیہیویئر تو صحیح ہو سکتا.